جی یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا نام ہے سنیل شاہد اور میں اپنے یوٹیوب پر جو مسیحی پرے آفیشیل ہے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ خدا کا خادم پاسٹر خالد ایم ناز جن کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور خداوند سے برکت پائیں اور کثرت سے برکت پائیں۔ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اور اس کو دیکھ کے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کی سپورٹ ہمیں۔ ان دنوں خدا کے پاک روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم عید پینتیکوس سیریز جو ہے نزول روح القدس کے تعلق سے قوت کا لباس، روح القدس کی قوت کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ پچھلی جو ہماری سنڈے سروسز تھیں اس میں بھی ہم نے سیکھا، آج صبح بھی ہم نے سیکھا۔ جو لوگ صبح موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ آج صبح کا میسج بہت پاورفل تھا، ہاللیلویہ۔ اور آج صبح کا جو پیغام تھا اس کا موضوع تھا عید پینتیکوس کا نچوڑ، جو اس کے ایسنس جو ہے، اس موضوع پر ہم نے سیکھا تھا۔ اور آج شام میرے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے وعدوں کا انتظار کرنے والے عالم بالا کا زور حاصل کرتے ہیں، ہاللیلویہ۔ خدا کے وعدوں کا انتظار کرنے والے عالم بالا کا زور حاصل کرتے ہیں، یا خدا کے وعدہ کے منتظر رہو، اس کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا انتظار کرو۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب اور اس کی 49 آیت، اس کی آیت نمبر 49، لوک چیپٹر 24 ورس 49، لوکا 24:49 میں ہم دیکھیں گے۔ جی۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو، اس شہر میں ٹھہرے رہو، یعنی انتظار کرو۔ تو ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ خدا کے وعدوں کا انتظار کرنے والے جو ہیں وہ عالم بالا سے قوت کا لباس حاصل کرتے ہیں، اور جو انتظار نہیں کرتے یہ لباس ان کو ملتا بھی نہیں ہے۔ قوت کا لباس، قوت کا، اتھارٹی کا۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی اعمال کی کتاب کے مصنف نے اس بات کو کوٹ کیا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ اقتباس کے طور پر وہاں پر بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ آؤ دیکھیں لوکا پہلے باب کی 4 آیت۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ منتظر رہو، انتظار کرو۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا کے وعدہ کے ہمیں منتظر رہنا ہے۔ بڑی خاص اور اہم بات یہاں پر، یہ پیغام بھیڑ کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام بھیڑ کے لیے نہیں تھا، اور آج بھی یہ پیغام بھیڑ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے، پاک لوگوں کے لیے، مقدسین کے لیے، خون خریدوں کے لیے، جنہوں نے اپنا جیون یسوع کو دے دیا۔ یہ پیغام بھیڑ یا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
بلکہ اس کے شاگرد مقدسوں کی جماعت جنہوں نے اس کا کلام قبول کیا، جنہوں نے اس کا کلام قبول کیا. لکھا ہے جنہوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور 3000 کتنے؟ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، شامل ہو گئے. اب کلیسیا میں وہ شامل ہوتا ہے، کلیسیا کا وہ شخص حصہ ہے جس نے کلام قبول کیا اور بپتسمہ لیا. اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے لوگوں کو جن کو نجات نہیں ملی، جنہیں شخصی طور پر نجات کا تجربہ نہیں ہے، نہ توبہ کی، نہ بپتسمہ لیا، نہ روح القدس میں شریک ہوئے، ان کو کلیسیا کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ممبرز ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کلیسیا میں وہ شامل ہوتا ہے جس کو نجات مل چکی ہے. وہ شامل ہوتا ہے، وہ شامل ہوتے تھے جن کو نجات ملتی تھی. ویسے تو بڑی بڑی بھیڑ تھی جس میں خدا یسوع نے کلام سنایا، معجزے کیے، شفائیں دی اور ہزاروں کی بھیڑ کو کھانا بھی کھلایا، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا. لیکن وہ کلیسیا میں شامل نہیں تھے، وہ بھیڑ تھی. تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ پیغام جو ہے یہ بھیڑ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو مقدسین ہیں، جو مقدسوں کی جماعت ہے، جو پاک لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جیون یسوع کو دے دیا. اب جب خدا یسوع نے یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا ان کو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے. جب یسوع مسیح نے یہ تعلیم اور حکم ان کو دیا تو اس نے کہا وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. کون سے شہر میں؟ یروشلم میں. وعدہ کیا تھا؟ کہ وہ اپنے روح القدس کو نازل کرے گا، یہ وعدہ تھا. اب یہ بات کن کو کہی ہے؟ جو شاگرد کہلائے ہیں. یہ آخری سٹیٹمنٹ ہے نا یسوع مسیح کی آسمان پر جانے سے پہلے. جو آخری میسیجز خدا نے اپنے شاگردوں کو دیے، یہ وہ میسیجز ہیں، یہ وہ پیغامات ہیں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کیے گئے. اور جب یہ پیغام ان کو دیا تو انہوں نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیا، آگے سے بحث نہیں کی کہ خداوند ہم نے تو بدروہیں بھی نکالی ہیں، ہم نے تو پریچنگ بھی کی ہے، ہم نے تو لوگوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ یسوع مسیح تمہارا نجات دہندہ ہے، پھر ہمیں کس مددگار کی، کون سے لباس کی ضرورت ہے؟ شاگردوں نے یہ بحث نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور جب ہم یوحنا 20واں باب ہے اور 22ویں آیت مقدسہ. جی پادری صاحب. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، روح القدس لو. اس کے باوجود بھی انہیں 35 کوس کے تجربے کی ضرورت تھی. حالانکہ یہاں پر کہا ہے کہ ان پر پھونکا اور انہیں کہا روح القدس لو. کئی یہ حوالہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو تو روح القدس اس وقت ہی مل گیا تھا جب یسوع نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا کہ روح القدس لو. تو یہ بات تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے. میرے عزیزو، اس کے باوجود انہیں 35 کوس کے تجربے کی ضرورت ہے. انہوں نے آگے سے بحث نہیں کی، انہوں نے آگے سے راہ فرار نہیں ڈھونڈا،
बल्कि वो 10 दिन तक इंतजार करते रहे। हालेलुया। उस तजुर्बे के लिए, पेंटिकोस के तजुर्बे के लिए, पेंटिकोस एक्सपीरियंस करने के लिए वो 10 दिन तक इंतजार करते रहे। तो इसलिए ये पैगाम और ये मौजू मेरे सामने था कि खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो, वो मुंतज़िर रहे, वो रूहुल कुद्स के नज़ूल का इंतज़ार करते रहे। ज़बूर 25वां और उसकी 3री आयत, और देखें ज़बूर 25वां और उसकी 3री आयत। बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। वाह, जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। यानी जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसके मुंतज़िर रहते हैं, खुदा उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, खुदा उन्हें रुस्वा नहीं होने देता। लेकिन उसका इंतजार करने वाले, जल्दबाज, वो जो उसके वादों का यकीन नहीं करते, उनके लिए कोई वादा नहीं है। लेकिन जो उसके मुंतज़िर हैं, खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। यशायाह 40वां बाब है, 28 से लेकर 31 तक। आओ देखें खुदा के कलाम में से यशायाह 40। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं पहली और बात, मांदा नहीं होता। हाँ जी, थकता नहीं और मांदा नहीं होता। हमारा खुदा थकता नहीं है, हमारा खुदा आराम भी नहीं करता, क्योंकि वो थकता नहीं है। आराम वो करता है जिसको थकावट हो जाए, जो थक जाए। तो पैगाम क्या दिया है बनी यहूदा को कि हमारा खुदा जो है वो थकता नहीं है। आगे, और मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है, वो थके हुए को जोर बख्शता है, और नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। खुदावंद का इंतजार करने वाले कौन से लोग? टॉपिक क्या है आज? खुदा के वादों या खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो, इंतजार करो। खुदा के वादों का इंतजार करने वाले आलम बाला का जोर हासिल करते हैं। हमारा खुदा नहीं थकता, वो हमें भी जोर बख्श देता है, वो हमारी भी कमजोरियों को जोर में तब्दील कर देता है। और इसलिए तो चर्च को रूहुल कुद्स दिया गया है, इसलिए तो चर्च को आलम बाला का जोर दिया गया है। रात को मैं चीचा वतनी में था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फायर एंड रिवाइवल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। PMI चर्च ने उसको ऑर्गेनाइज किया, और वहाँ पर बहुत सारे डिनोमिनेशन से लोग आए हुए थे, वहाँ पर सियासी लोग भी बैठे हुए थे। और वहाँ पर भी इस बात को मैंने कोट किया कि जब यीशु मसीह ने अमाल की किताब में, लूका तबीब ने जब अमाल की किताब कलमबंद की, तो खुदाम यीशु मसीह की उस बात को, जो भी हमने अमाल पहले बाब की 4 और 5वीं आयत अगर आप देखें, तो वहाँ पर इसका जिक्र मौजूद है। अब वो उनको तालीम दे रहा है कि तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा, जोर मिलेगा। और अब वो आगे क्या कह रहे हैं?
وہ 5ویں آیت ہے جی، دیکھیے گا ذرا، اعمال پہلے باب کی 5ویں آیت جی، پڑھ لیں اس کو. پس انہوں نے جمع ہو کر، ہاں جی، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. اب بات کیا ہے یہاں پر جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں قوت کا لباس ملے گا، تمہیں پاور ملے گی، تمہیں اتھارٹی ملے گی اوپر سے. تو وہ کون سی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ زمینی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ زمینی اختیار کی بات کر رہے ہیں، وہ زمینی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے پھر ان کو جواب دیا ہے کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں ہے، یہ باپ کے اختیار میں ہے. اب چرچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا چرچ کو عالم والا کا زور دینا چاہتا ہے، مقدسین کو قوت کا لباس دینا چاہتا ہے، مقدسین کو اتھارٹی دینا چاہتا ہے، اور دی ہے. جن لوگوں نے اس کلام اور پیغام کو قبول کیا ہے ان کو دی ہے، لیکن جن کو ابھی تک نہیں ملی ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اس قوت کے لیے منتظر رہے، انتظار کریں. اور ابھی ہم نے کیا سنا؟ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور کو حاصل کریں گے، وہ بالوں پر سے اڑیں گے، نہ تھکیں گے نہ ماندہ ہوں گے. ہلیلویہ! کیونکہ انہیں قوت کا لباس مل گیا، انہیں عالم والا کا زور مل گیا. یروشلم سے باہر نہیں جانا، گھر میں آپ نے نجات پانے کے بعد، روح القدس پانے کے بعد سب سے پہلے گواہی کہاں پر دینی ہے؟ یروشلم میں، اپنے گھر میں. اپنے گھر سے خدمت کا آغاز کریں. دنیا، حکومتیں آپ کو گلیوں، بازاروں، سڑکوں پر سے منادی کرنے سے روک سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص آپ کو آپ کے اپنے گھر میں منادی کرنے سے نہیں روک سکتا. یروشلم سے آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہودا، کیا لکھا ہے؟ یروشلم، یروشلم اور تمام یہودیہ یہ ایک صوبہ ہے. پھر تمہاری خدمت پہلے گھر سے شروع کرنی ہے، پھر صوبہ لیول پر آپ کی گواہی ہونی چاہیے، اگلے صوبے میں چلے جائیں، اور پھر سامریہ میں، اس سے اگلا صوبہ غیر قوموں کا صوبہ. پہلے شہر، پہلے گھر میں اپنے یروشلم میں منادی کریں، خدمت کریں، اور پھر اس کے بعد یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا. اب آپ کو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس انلمیٹڈ ہے. گواہی کا کام، خدمت کا کام، انجیل کا پرچار پوری دنیا میں کیا جائے روح القدس پانے کے بعد. اور جو انتظار کریں گے وہ نیا زور پائیں گے. ہاللیلویہ! وہ نیا زور پائیں گے، وہ قوت کا لباس پائیں گے. قوت کا لباس، یونیفارم، اتھارٹی، یونیفارم. ایک ہمارے دوست بھائی جو پولیس میں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو یونیفارم ہوتا ہے پولیس مین کا، یہ شیر کی کھال ہوتی ہے. شیر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ شیر جو ہے وہ اس لیے جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ شیر ہے. شیر ہے اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ ہے. ہاتھی اس سے 70 گنا بھاری ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی،
हाँ, शेर जंगल का बादशाह है, और क्यों है? और हाथी उससे 70 गुना बड़ा है, वजनी है, लेकिन वो जंगल का बादशाह नहीं है। शेर दलेर है। और जो मैं बात कर रहा हूं कि वो हमारे भाई कहा करते थे कि पुलिसमैन का यूनिफॉर्म शेर की खाल है, दलेरी है उसके अंदर। उसे पता है मेरे पास अथॉरिटी है, उसे पता है मेरे पास इख्तियार है। इसी तरह जिन ईमानदारों को रुल कुछ मिल जाता है, शेरों की मानिंद वो दलेर हो जाते हैं, शेरों की मानिंद दलेर हो जाते हैं। पीटर की मिसाल ले लें, पतरस, मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में हम जानते हैं, उसने 3 बार हमारे खुदावंद का इनकार किया। 3 बार, 3 टाइम्स। हालांकि वो बड़े वादे करता था कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा लेकिन तुझसे वफादार रहूंगा, लेकिन उसने 3 बार इनकार किया। लेकिन जब रुल कुछ मिल गया तो फिर दलेरी मिल गई। हालेलुया। फिर दलेरी मिल गई, क्योंकि कुव्वत का लिबास मिल गया, इख्तियार मिल गया। यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, लिबास की हम बात कर रहे हैं, इख्तियार की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा है सड़कों के ऊपर जो बड़े बड़े चौराहे और स्क्वायर्स बने होते हैं, वहाँ पर पुलिसमैन खड़ा होता है और ट्रैफिक की रवानी को वो मेंटेन रखता है ताकि ट्रैफिक रुके ना, मैनेज किया जाए। आप देखें कि एक सिपाही जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़े बड़े ताकतवर लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लेकर सड़कों पर आते हैं, लेकिन जैसे वो स्टॉप साइन दिखाता है तो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों वाले भी रुक जाते हैं, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और उसका यूनिफॉर्म जो है वो अथॉरिटी की अलामत है। अगर कोई आम शख्स बगैर किसी यूनिफॉर्म के, या वही पुलिसमैन बगैर यूनिफॉर्म के वहाँ पर खड़ा होगा, उसके इशारे पर, स्टॉप साइन पर कभी भी कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी तरह जब रुल कुछ का लिबास हमें मिल जाता है तो फिर हमारे पास इख्तियार आ जाता है। आपने देखा अक्सर इबादतों में, दुआ के दौरान और वर्शिप के दौरान और कलाम के दौरान इब्लीस, बदरूहें जो डीमन पोजेस्ड हैं, वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जब वो खुदा के इख्तियार वाले लोगों को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास लिबास है। तो आज ये पैगाम है हमारे लिए कि खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो, इंतज़ार करो, क्योंकि खुदा के वादों का इंतज़ार करने वालों को आलम बाला का ज़ोर हासिल होता है। आओ झुके और हम भी शुक्रगुजारी करें। जिनको ज़ोर मिल गया है वो शुक्रगुजारी करें, और जिनको अभी तक ज़ोर नहीं मिला वो खुदा हमसे कहे, खुदावंद मुझे आलम बाला का ज़ोर बख्श दे, कुव्वत का लिबास दे, ताकि कुव्वत के लिबास के साथ मैं इब्लीस के सामने खड़ा हो सकूं, शैतान उसकी कुव्वतों, उसकी बदरूहों पर गालिब आ सकूं। हालेलुया। और खुदाम की हुजूरी में हम भी दुआ करें। ईद पेंटिकोस का असूल दुआ है। इस पर मैंने ये बात सिखाई थी कि ये खामोशी की ईद नहीं है। ईद पेंटिकोस शोर की ईद है। वो शोर नहीं जो गलियों बाजारों का शोर है, ये आसमानी शोर की ईद है, ये आसमानी जश्न की ईद है। साबारा खादालारा ईद पेंटिकोस, साबारा खादालारा सीखे। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं और पाकरू से भरना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, बदनी शिफा, रूहानी शिफा, ज़हनी शिफा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, मैरिज,
या कोई और प्रॉब्लम है, खानदानी प्रॉब्लम है, एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में, मैं चाहूंगा कि आप खड़े हो जाए ताकि हम आपके लिए दुआ करें। मैं और मेरी टीम हम आपके लिए दुआ करेंगे। ए खुदा, हम दुआ करते हैं मिलकर, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो कमजोर है उन्हें जोर दे, बीमारियों के जुए बंधन टूट जाएं, कमजोरियों के जुए बंधन टूट जाएं, आजादी पाओ, शिफा पाओ, बहाल हो जो, ताजगी पाओ, जोर पाओ, कमजोरों को जोर मिले, बुरी रूहें निकलें, निकलो यीशु के नाम में, छोड़ो छोड़ो इन बंधनों को। ये खानदान घराने बरकत पाए, शिफा पाए, बहाल हो जाए। खुदावंद हर एक ज़रूरत को पूरा कर, खानदानों की ज़रूरियात को पूरा कर, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर, फाइनेंशियल माली ज़रूरतों को पूरा कर, कसरत की बरकत नाज़िल कर। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में।